جی، تو ہم نے یہ جان لیا کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور نیت اور عمل میں مطابقت جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ پھر عمل جو ہے اس کی قبولیت نہیں ہے۔ ہم اگلی حدیث کی طرف جاتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سارا آپ نے کیا بات کی؟ مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی۔ نہیں، وہ افشین نے کچھ میسج چیٹ میں لکھا تھا تو میں ان کو جواب دے رہی تھی۔ اچھا ٹھیک۔ ہاں، وہ وضو کا کہہ رہی تھی کہ وضو ہاں ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا وہ کنڈیشنل ہوتا ہے، ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا، اور بس یہی ہے کہ آپ پونے 3 جو ہے نا 2:45 پہ آج کل عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، تو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے پورا 2:45 سے 3:15 تک، تو آرام سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اب آپ ذرا ان کو کہیے گا کہ ایسا ہی کریں تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو اس طریقے سے۔ جی، تو آپ ہم سٹارٹ کر دیں۔ ٹھیک ہے، ہم اگلی حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ نیکسٹ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر، بے شک اللہ نہیں دیکھتا، الی صورکم، تمہاری صورتوں کی طرف، واموالکم، تمہارے مالوں کی طرف، ولیکن، اور لیکن، ينظر، وہ دیکھتا ہے، الی قلوبکم، طرف تمہارے دلوں کے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کے۔ ٹھیک ہے جی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کو ہم تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت کیوں نہیں دیکھتا، خواہ وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کیوں نہیں دیکھتا؟ وجہ کیا ہے کہ شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے خود ہی بنائی ہے نا، تو جو چیز اس نے خود ہی بنائی ہے اس کو پتہ اس نے کیا بنائی ہے، تو وہ اس کے لیے وہ اہمیت کی یا اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ضرورت تو اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت خود ہی بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 6 میں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اسی لیے وہ کسی کی شکل سے مرعوب نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی کے مال و دولت سے۔ مال و دولت سے کیوں نہیں ہوتا؟ کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی دیا ہوا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ شکل و صورت، مال و دولت اسی کی اپنی دی ہوئی ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں سے قطعاً مرعوب یا امپریس نہیں ہوتا۔ وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ قلوبکم واعمالکم، دل اور عمل۔ ٹھیک ہے نا، دل اور عمل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اہمیت دیتا ہے۔ تو نیت اور ارادہ اس وقت کیا ہے، دل میں کیا ہے اور عمل کیا ہے، کہ توجہ کتنی ہے اس کام کی طرف، اور اس کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دو چیزیں نہیں دیکھتا اور دو چیزیں دیکھتا ہے، اس کے برعکس بندے وہ دو چیزیں نہیں دیکھتے جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور وہ دو دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا۔ یہ کیا نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ؟ صورتیں اور مال، اور کیا دیکھتا ہے؟ دل اور اعمال، کون اچھا ہے اور کون نہیں اچھا۔ اور ہم انسان کیا دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، کس کے پاس شکل و صورت کس کی اچھی ہے، وغیرہ وغیرہ، مال و دولت کس کے پاس ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں انسان جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ
ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور ان چیزوں سے مرعوب ہوتا ہے. یہ کسی کی اپیرنس کیسی ہے, اس کے پاس مال کتنا ہے, اور یہ دو چیزیں اگر کسی کے پاس اکٹھی ہو جائیں تو پھر بالکل ہی اس کا دل جو ہے نا وہ اس کے آگے جھک جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے, مرعوب ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کو خدا ہی مان لیتے ہیں. خدا ماننے کا مطلب یہی ہے نا کہ پھر وہ جو کچھ کہے گا وہ کریں گے. ٹھیک ہے نا, کہ قرآن کی آیت میں بھی اس کا ریفرنس آپ پڑھیں گے آگے. تو اور اگر ان میں سے کسی کے پاس دونوں نہ ہو, ایک ہی ہو جائیں, تو پھر بھی اس کو, اور خواتین خاص طور پہ خوبصورت عورت کو دیکھ کے تو ان کا دل ادھر ہی وہ ہو جاتا ہے, اور پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں اور وہ ساری چیزیں. اسی طرح دولت بھی. تو اس کے برعکس کس چیز کو ہم نہیں دیکھتے, اس کے عمل کو, اخلاق کو, کردار کو. اور دوسری طرف دل جو ہے وہ ویسے ہی نظر نہیں آتا. ہم کسی کے دل کے اندر تو جھانک کے نہیں دے سکتے, تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کام ہے. اگرچہ نیتیں جو ہیں وہ انسان کے اعمال سے ظاہر ہو جاتی ہیں, نیت عمل میں رنگ ڈالتی ہے, عمل کے اندر ایک خاص قسم کا سکون آ جاتا ہے, ایک وقار آ جاتا ہے, ایک حسن آ جاتا ہے. نیت کی درستگی سے ہم یہ ساری چیزیں محسوس کر سکتے ہیں, لیکن ہم عموماً ان دو چیزوں کی طرف کم ہی مائل ہوتے ہیں. تو جب ہمارے اور اس کے معیار میں ہی فرق ہے, تو پھر ہم اللہ کے معیار پر کب پورا اتر سکتے ہیں؟ ہماری ساری توجہ, ساری محنت, ساری کوشش کن دو چیزوں کو سنوارتے گزر جاتی ہے. یعنی کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں, ہمارے چہرے پہ کوئی داغ دھبا تو نہیں ہے, کوئی میک اپ ٹوٹکے اور اللہ جانے کیا کیا ہم کرتے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینٹین نہ رکھیں, وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. بٹ ہماری کوشش کیا ہوتی ہے, ہمیں اس چیز پر ہم بات کر رہے ہیں نا, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ انسان بڑا اونچا لمبا خوبصورت 5-6 فٹ کا ہے. اس نے تو یہ دیکھنا ہے کہ بندہ کر کیا رہا ہے, اس کی نیت کیا ہے, اس کا عمل کیا ہے. تو عمل کو بھی دیکھتا ہے اور نیت کو بھی دیکھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. اس لیے اللہ کے ہاں اچھی نیتوں والے, اچھے عمل والے لوگ, چاہے وہ کالے ہی کیوں نہ ہوں, ہماری نظر میں وہ بدصورت ہی کیوں نہ ہوں, مگر اللہ کے نزدیک ان کے دل کی نیت اور ان کے عمل جو ہے وہ بڑی قیمت رکھتے ہیں. تو بلال رضی اللہ سے سب واقف ہیں. کہا جاتا ہے کہ حبشی تھے, کالے رنگ کے تھے, موٹے موٹے ہونٹ, موٹی چپٹی ناک, کالے رنگ کے, پڑھتے تھے تو الفاظ جو تھے وہ پھیل جاتے تھے. مکہ میں ان کی کوئی بھی ویلیو نہیں تھی. ان کے مقابلے میں قریشی, ہاشمی, بڑے لمبے چوڑے, لال سرخ خوبصورت لوگ تھے شکل و صورت کے, تو وہ ان کو غلام سمجھتے تھے. اور ہم واقف ہیں کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا, اس وقت اور اس سے پہلے بھی. لیکن جب بلال رضی اللہ مسلمان ہوتے ہیں اور جب عمل کرتے ہیں دل کی نیت سے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی سے پوچھا کہ بلال تم کیا کرتے ہو کہ مجھے جنت کی جب سیر کرائی گئی تو جنت میں نے تمہارے چلنے کی آواز سنی. اب سوچیں کہ بلال جیسا آدمی جب یہ بات سنے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی کہ میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں سوسائٹی میں, اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام کیسے دے دیا. مجھے تو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا, نہیں کہ وہ تو وہاں پر تو جانوروں سے بھی برے حالات تھے مکہ میں غلاموں کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے مقام دیا, یہ کیا چیز تھی؟ ان کے دل کی نیت, دل کے ارادے اور عمل, بس اللہ تعالیٰ نے اس کو ویلیو دی اور کسی کو نہیں دی. ورنہ خوبصورت انسان تو ابو جہل بھی تھا, امیہ بھی تھا, خاندانی حسب نسب والا بھی تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو کچرا بنایا, ان کی کوئی ویلیو نہیں. اس لیے نیتیں اللہ کے ہاں بڑا وزن رکھتی ہیں, اور عمل اس کے مطابق ہو, نیک ہو, تو اس کا بڑا وزن ہے. تو یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہاری صورتوں کو اللہ نہیں دیکھتا, تم کتنے لمبے, کتنے خوبصورت, کیسی گفتگو کرنے والے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر نیت صحیح نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے, تمہارے عمل میں ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے بڑا مشکل کام, لیکن بہرحال ٹٹولنا چاہیے اپنے دل کو, اپنی نیتوں کو. ہر وقت بندہ ٹٹولتا رہے, نماز پڑھنے سے پہلے, وضو کرنے سے پہلے, کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے, خاص طور پہ جو ہمارے معاملات ہیں ان میں ہمیں بار بار اپنے دل کو اور نیتوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں, کس کے لیے کر رہی ہوں, کیا مقصد ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے, اگر ہم اس کو سمجھیں پھر تب جا کے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے, ورنہ مشکل ہو. ٹھیک ہے نا.
تو اس حدیث کے جو راوی ہیں تھوڑا سا وہ میں بتا دوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ سب واقف ہیں، صحابی رسول ہیں، جیسے عمر بن خطاب سے پچھلی حدیث آ رہی ہے. عمر رضی اللہ عنہ تو قریشی تھے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ یمن کے تھے، دوسی قبیلے کے تھے، اور یہ اپنے مسلمان ہوئے تھے، اپنے مدر کے ساتھ مائگریٹ انہوں نے مدینہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کیا، اور 4 سال آپ کے ساتھ رہے ہیں مکہ کے بعد. تو پہلی ملاقات میں نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے آستین میں ایک چھوٹا سا بلی کا بچہ چھپایا ہوا ہے، شاید وہ کہیں لے جا رہے تھے یا سردی کی وجہ سے اس کو گرم کیا ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ ان کا نام اصل میں نا عبد الرحمن تھا. تو وہ کہنے لگے کہ یا اللہ کے رسول یہ بلی ہے، ہر کہتے ہیں بلی کو نا عربی میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ابو ہریرہ، تم بلی والے ہو. تو ابو ہریرہ نام ایسا پڑا کہ اب لوگ ان کو کنیت سے یاد رکھتے ہیں، اصل نام سے بہت لوگ واقف نہیں ہیں، اور یہ چیز عربوں میں بہت عام تھی کہ کسی کو پیار سے کوئی نام دے دیتے تھے تو وہ اسی نام سے مشہور ہو جاتا تھا، جیسے ابو بکر. ابو بکر جو ہے یہ بھی ان کا نام نہیں ہے، ان کی کنیت ہے. ان کا اصلی نام جو تھا عبداللہ تھا، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کو. بکر جو ہے نا وہ عربی زبان میں نوجوان اونٹ کو کہتے ہیں، اور وہ جب چلتا ہے نا زمین پر تو وہ تیزی سے، مطلب بغیر رکے بڑی طاقت سے چستی سے چلتا ہے کہ پاؤں اٹھاتا جاتا ہے، رکھتا جاتا ہے، اٹھاتا جاتا ہے، جیسے باؤنس کر رہا ہو. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بچپن میں بھی کچھ اسی طرح ہی ان کی ہمت اور طاقت ہوتی تھی کہ ہر وقت چلتے بھاگتے دوڑتے تھے، تو ان کا یہ نام پڑ گیا تھا، اور وہ اپنی کنیت سے ہی پہچانے جاتے ہیں زیادہ. تو یہ چیز عربوں میں عام ہے، ہمارے ہاں یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہے، بہرحال اس طرح سے ہمارے اپنا ایک ہے، لیکن عربوں میں یہ چیز تھی. تو نیت کے بارے میں ہم جان گئے کہ یہ دل کا عمل ہے، زبان کا نہیں. تو زبان سے بعض اوقات لوگ نیتیں کرتے ہیں، اور کچھ نیتیں تو بڑی مشہور ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ بھی ان سے واقف ہوں گی. تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ تھوڑی تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو معاشرے میں کچھ جو رائج جو کچھ مشہور نیتیں ہیں، اس میں بڑی مشہور نیت ایک یہ ہے، روزے کی نیت کی جانی جاتی ہے. اور بِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ شَهْرَ رمضان، میں کل کے روزے کی نیت کرتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ دعا آپ کرتے ہیں کس وقت؟ جب آپ روزہ رکھنے کے لیے سحری کے وقت جاگتے ہیں، اور سحری کر کے یا سحری کرنے سے پہلے رکھتے ہیں. اور دعا آپ کیا کر رہی ہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتی ہوں. یہ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ روزہ تو آپ آج رکھ رہی ہیں، نیت آپ کل کے لیے کر رہی ہیں؟ کتنی کانٹرڈکشن ہے نا. سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ہے یہ کل کے روزے کی نیت کی یا آج کے روزے کی نیت کی. تو اس کے الفاظ ہی نہیں صحیح، یعنی کہ اگر کوئی عرب سنے نا اس کو تو وہ بھی ہنسے گا کہ اگر کوئی بات گھڑنی تھی تو کم از کم لینگویج تو صحیح کر لیتے. یعنی کہ اگر آج کے روزے کی بات کرنی ہے نا تو پھر یہ ہوگا کہ وَبِالصَّوْمِ الْيَوْمِ نَوَيْتُ شَهْرَ رمضان، کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتی ہوں. تو یہ نیت بہت مشہور ہے، اور بچپن میں ہم بھی سنتے آئے ہیں اور پڑھتے بھی آئے ہیں، اور پھر بعد میں ہمیں جب معلوم ہوا تو پھر ہم نے اس چیز کو اوائڈ کیا. لیکن آج بھی آپ اس چیز کو سنتے ہوں گے، اور اگر آپ نے کسی کو بتاتے ہوں گے تو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک رائج نیت ہے جو کی جاتی ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے. تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے. دوسری نیت جو بڑی زیادہ جس پر بحث ہوتی ہے اکثر، وہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے کی نیت، کہ میں نیت کرتی ہوں اتنے رکعت نماز کی، فرض ہیں یا نفل ہیں یا سنتیں ہیں، اور اس کے بعد ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ بھی نیت جو ہے نا معاشرے میں بہت رائج ہے، اور حالانکہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ نیت جو ہے وہ دل کا کام ہے، زبان کا کام نہیں ہے. تو یہ مسنون ہی نہیں ہے، سنت سے ثابت ہی نہیں ہے. نہ آپ نے یہ کہا. ہمیں اس چیز پر بالکل اعتماد ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. ہمیں اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ الْأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کے نفس ڈالتا ہے، اور ہم دل کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. تو جو رب اتنے قریب ہے ہمارے دل میں، انسان کے دل میں ہلکے پھلکے وسوسے آتے رہتے ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں، پورا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے. آپ ابھی سوچیں کہ 1 منٹ پہلے آپ کے دل میں اگر کوئی خیال آیا ہے
आप, और एक ख्याल नहीं आया होगा ना 1 मिनट पहले, बंच ऑफ जो ना थॉट्स चल रही होती हैं और कितने ज्यादा आपके जहन में चीजें चल रही होती हैं, तो हम उन चीजों को खुद से अरेंज भी नहीं कर सकते, तरतीब भी नहीं दे सकते कि भाई अच्छा ये पहले ये ख्याल आया था, अच्छा फिर थोड़ी देर पहले ये आया था, फिर दरमियान में ये आया था। हम उसको कर ही नहीं सकते। बाज दफा हम बात कर रहे होते हैं और दरमियान में हमें एकदम बात भूल जाती है, तो हमें बाज दफा वो भी नहीं याद आती, तो ख्यालात को हम अरेंज ही नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों का रिकॉर्ड जो है ना अल्लाह ताला के पास है, वो जानता है। तो जुबान से इन सब चीजों को अदा करना, ये सब तकल्लुफात है। यानी कि सुन्नत से अगर कोई चीज साबित ही नहीं है और हम उसको इबादत का दर्जा दे के कर रहे हैं, सवाब का काम समझ के कर रहे हैं, तो ये सुन्नत के अगेंस्ट एक चीज हो जाती है जिसको बिदअत कहते हैं। तो इससे बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हदीस में है ना कि आपका खुतबा खुतबा आम जो होता था उसमें आप आखिर में ये फरमाते थे क्या, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, यानी कि हर वो बात जो मेरे सुन्नत के खिलाफ है वो बिद्दत है, वकुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर जो गुमराही है वो इंसान को फिर किसकी तरफ लेके जाएगी, आग की तरफ, दोज़ख की तरफ। ठीक है जी। अच्छा, अब तीसरी नियत, इसके ऊपर अक्सर बात आप सुनेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपने 63 ऊँट कुर्बान किए थे खुद, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत ये की थी कि अल्लाह ये मेरी उम्मत की तरफ से हैं। तो ये अल्फाज जो थे ना ये खास आपने अदा किए थे, हाज़िही मिन उम्मती। इसी तरह ही हज और उम्रे की नियतें जो है ना वो भी बताई गई हुई हैं। और अगर किसी ने हज बदल या उम्रा बदल करना है, कि कोई किसी ने अपना हज उम्रा कर लिया है, वो अपने जिंदा या मरहूम वालिदैन के लिए या किसी और शख्स के लिए करना चाहता है, तो फिर वो इस चीज की नियत करता है। तो ये पर्टिकुलर नियतें जो हैं जिसको हम जुबान से अदा करते हैं, ये बताई गई हैं। नमाज से पहले या रोजे से पहले वो नियत ऐसी नहीं है जिसका कोई जरूरी अल्फाज जो हैं वो हमें बताए गए नबी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे हों। आपने हमें इससे अगर आगाह कर दिया था कि कुर्बानी या करते कुर्बानी की आपने जिस तरह ये की थी, तो आपने ये बोले थे अल्फाज, और हज करते वक्त आपने अपनी नियत बताई कि अगर हज बदल करना है तो आपने अपनी नियत बदल लें, जिसके लिए करना है उसके लिए कर लें कहें। तो जब आपने ये टेक्स्ट बता दी, तो आप ये भी बता सकते थे, जो 5 वक्त की हम नमाज पढ़ते हैं इसके बारे में भी हमारे लिए हमें बता सकते थे ना, कि ये कहें रोजा रखते वक्त, ये कहें साल में 30 दिन हम रोजे रखते हैं, इस तरह ही जुमेरात और सोमवार को भी लोग रखते हैं, या में बीत के भी रखते हैं, तो हमें ये अल्फाज जो थे ये जरूर बता दिए जाते। तो ये हमें नहीं बताए गए। इसका मतलब है कि वो, हम अगर उन चीज़ों में उन अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या हम बोलते हैं, तो फिर वो हमें तकल्लुफ करते हैं और वो सुन्नत से हट के एक चीज़ है, और अगर हम उसको इबादत का दर्जा देते हैं तो फिर वो बिदत के जुमरे में आ जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें नहीं बताई। अच्छा, इस सिलसिले में एक दो चीज़ें हैं जिसमें अक्सर लोग जो क्वेश्चन करते हैं कि नियत के साथ अमल करेंगे तो वही कबूल होगे, नियत और अमल भी। तो जो ये बात है कि नेक नियत जब हम करते हैं इसका हमें अजर मिल जाता है, तो इसके बारे में क्या है, ये कि सिर्फ नियत का, तो वो नेक नियत ही हो, लेकिन इसके साथ जब अमल करना है तो फिर अमल भी अच्छा हो, तो फिर अजर मिलता है। ठीक है, इस पे पहले भी बात की है, लेकिन अक्सर लोग इसको पूछते हैं, तो मैंने इस वजह से करके मैं आपको डिफाइन कर दूं कि मतलब मैं सदका दे रहा हूँ, नियत अच्छी है अल्लाह के लिए, सदका का अमल है, अल्लाह ताला जज़ा देगा। मैंने किसी को कोई अच्छी बात कह दी, नियत ही है वही ठीक है। अल्लाह ने मुझे ये बात समझाई, मैंने दूसरों को कह दी, हो सकता है उसको समझ आ जाए, मगर नियत ही थी कि अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, तो फिर अजर मिलेगा। यानी कि नियत के साथ साथ आपका अमल जो है वो उसके साथ उसकी मुताबिकत, उसकी कंपेटेबिलिटी होना जरूरी है। और इसी तरह बाज लोग ये कहते हैं कि कोई भी नेकी करते वक्त मसलन सदका ही कर रहे हैं, कि हमारी नीयत तो ये होती है कि हमारी फलानी कोई मुश्किल दूर हो जाए, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये नियत ठीक है, इसलिए कि हदीस में आता है ना कि सदका जो अल्लाह ताला के गुस्से को बुझा देता है। ठीक है, तो वो तो हमें रेफरेंसेस भी मिलते हैं इसमें, तो वो हम उसकी नियत कर सकते हैं। और फिर वो गार वालों का भी वाक़या एक बहुत मशहूर है ना, बनी इसराइल का, कि उन्होंने अपनी नेकी को वसीला बना के तो वो कहा था, और अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल दूर की थी। अच्छा, नियत अगर हो और मौका ना मिले नेक अमल का,
تو پھر کیا ثواب ملے گا؟ تو اس کا ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نیکی لکھو. اسی طرح بندہ اگر برے عمل کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے کو کبھی نہ لکھو، یعنی کہ جب تک وہ عمل وہ کر نہ لے وہ لکھا نہیں جاتا. تو اگر کرتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں کچھ اس کے ساتھ ساتھ نا یہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے. باقی یہ ہے کہ نیتوں کو ہر وقت ٹولتے رہنا چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بڑی اچھی نیت لے کر کوئی کام شروع کرتے ہیں لیکن درمیان میں یا آخر میں بہت سارے مسائل اور بہت سارے ذہن میں الٹی سیدھی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کانشیسلی انکانشیسلی. تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ یہی ہے کہ وہی وقت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی ہے، آپ نے ٹٹولنا ہے اپنے دل کو کہ آپ نے کس مقصد کے تحت کس نیت کے ساتھ یہ معاملہ شروع کیا تھا، آپ کا کیا ارادہ تھا، آپ کا اپنا جو ہے وہ نیت کیا ہے، آپ کس وجہ سے یہ کام کریں. کیونکہ شیطان تو مسلسل ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اس نے آ کے ہمارے اچھے بھلے کام کو برباد کرنا ہے. تو ہمیں اس چیز کو جو ہے نا رینیو کرتے رہنا، بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہنا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. تو یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ہمارا نیت کا جو لیسن ہے، ٹاپک جو ہے وہ آج ختم ہوا ہے. اور اس سلسلے میں اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو میں پہلے دعا پڑھ لوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اچھا جی، میں ریکارڈنگ آف کر دو.